سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مرد اور عورت کے تعلق کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ براہ راست کوئی الفاظ استعمال کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس تعلق کو ایک کھیتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ ایک کسان کا اپنی کھیتی کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسان کو اپنی زمین سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ زمین کو نرم کرتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پھر اس میں بڑی حکمت اور محبت کے ساتھ بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو پانی دیتا ہے، پھر ہل چلاتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ وہ دعائیں بھی کرتا رہتا ہے، پھر انتظار کرتا ہے اور پھر کہیں جا کے وہ اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں پودے لگاتے ہیں اور کسان جب کھیت میں اپنا بیج ڈال دیتا ہے تو ہم بار بار جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنے پھول نکلے ہیں، ہمارا پودا کتنا بڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کسان جو ہے وہ کتنی مرتبہ اپنی زمین کو دیکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ کب اس کی فصل اگے گی اور وہ کیسی اگے گی، اور جب وہ فصل اگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہی تعلق جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان میں بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرد کے لیے عورت بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس تعلق کے اندر کتنی نرمی، کتنی محبت، کتنا خیال، کتنی چاہت، کتنی تحفظ ہونا چاہیے اور کتنا دعاؤں کا تعلق بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عقل مند لوگوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں کہ وہ اس آیت کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ عوام الناس میں اس آیت مبارکہ کو بہت ہی منفی انداز میں لیا جاتا ہے، جبکہ یہ آیت مبارکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میاں بیوی کے خوبصورت تعلق کو بیان کرتی ہے۔ پھر ان آیات میں جو کہ آنے والے سارے رکوع بھی ایسے ہی ہیں کہ جہاں ازدواجی تعلقات اور طلاق کے معاملات ہو گئے کہ تو بہت ساری فقہی مسائل جو ہیں وہ آپ فقہ کی کتابوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسری تفاسیر سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف ان کے چند خوبصورت نکات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، تو فقہ کی کتابوں سے آپ رجوع کریں۔ پھر فرمایا کہ اپنے لیے آگے کچھ بھیجو۔ تو اس کا ایک معنی تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق سے اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ ایک خاندان بنانا ہوتا ہے، اولاد کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن خوبصورت بات جو کی جاتی ہے کہ قدیموں کا لفظ قرآن پاک میں اکثر جو ہے وہ نیک اعمال کو آگے بھیجنے کے لیے، اور اس لفظ کے اندر جو ہے وہ آخرت کا کانسیپٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہاں پہ یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ اولادوں کو اس طریقے سے پالا جائے اور ان کے لیے اس طریقے سے دعائیں کی جائیں کہ وہ آخرت کے لحاظ سے ہماری سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہوں، اور حشر میں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری کل زندگی کا سرمایہ یہ اولاد تھی۔ اور یہاں پہ ایک اور خوبصورت بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر میاں بیوی کے تعلق کو جو ہے یا عورت کو جو ہے وہ کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو کھیتی سے مقصد فصل کا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ایک کسان کے لیے جب اس کی فصل اس کو مل جاتی ہے تو گویا کہ وہ فصل صرف کسان کے کام تو نہیں آتی ہے، بلکہ وہ کتنے لوگوں کی خوراک بن جاتی ہے، زندگی اور صحت بن جاتی ہے، کتنے لوگوں کے کچن جو ہیں وہ اس کھیتی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اور تو گویا کہ یہاں پہ یہ تعلق میاں بیوی کا بیان کیا گیا ہے، اور فصل سے مراد انسان کی اولاد لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ جو خوبصورت کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولادیں دیں جو کہ صرف ہمارے فائدے کے لیے نہ ہوں بلکہ وہ سب کو نفع دینے والی ہوں، سب کو فائدہ دینے والی ہوں، جیسے کہ کسان کی فصل جو ہے وہ سب کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کی بات ہو رہی ہے، بیڈ روم کے اندر کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو بھی تقوی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے کیا تعلق ہے، اس کو بعض اوقات لوگ بھی جج نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ دونوں بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ ہم کس معیار پہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھ رہے ہیں۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کو غلط بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو صحیح بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر تقوی کا تعلق ہی آپ کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس معاملے میں اللہ کا تقوی جو ہے وہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پہ علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کا اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے اوپر بھی پڑتا ہے، کہ یہ تعلق جتنا خوبصورت ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق خوبصورت بنتا ہے، اور اس تعلق میں جتنی کمیاں ہوتی ہیں تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے تعلق کے اوپر بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اس اللہ سے ملاقات کرنے لگے ہو۔ تو پیچھے میاں بیوی کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے اور پھر ایک دم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے، تو اس بات میں آپس میں بڑا گہرا ربط ہے۔
اور یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ بات صرف شوہر کی یا بیوی کی نہیں ہے بلکہ ہمارے آپس کے تعلقات کا اثر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے اوپر پڑتا ہے، تو شاید ہمارے گلے شکوے ختم ہو جائیں، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ کچھ محدود ہو جائیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیسا کیا، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں اور میں جو کچھ کر رہی ہوں بالکل ایسا ہی معاملہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوگا۔ پھر آیت مبارکہ میں ملاقو کا لفظ آیا ہے، یہ قرآن پاک کے خوبصورت ترین الفاظ میں سے ایک لفظ ہے جس کو 12 مرتبہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ملاقو کے اندر جو تاثر ہے وہ یہ کہ ایک وقت میں دو افراد کا ایک جگہ میں برابر کی نوعیت پہ ملاقات کرنا، اور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اسم مفعول کی جب اضافت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ ملاقات اس انداز میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی حجاب، کوئی آڑ، کوئی سطر نہیں ہوگا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پھر بشر المومنین میں بہت ہی خوبصورت بات یہ کہ ہم میں سے اکثر تو مرنے سے، قبر کو فیس کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو فیس کرنے سے ڈرتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، مگر آیت مبارکہ کیا کہہ رہی ہے کہ ایمان والوں کے لیے تو وہ ملاقات بہت خوبصورت ہوگی، انہیں خوش کر دینے والی ہوگی۔ گویا کہ ایمان والے تو دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ ہم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی گہری بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں مومن کون ہے، کس کو المؤمنین کہا جا رہا ہے، اس سے پیچھے موضوع کیا چل رہا تھا، تو گویا کہ سارا موضوع جو ہے وہ مرد اور عورت کے تعلق پہ، ان کے ازدواجی تعلق پہ، ان کے گھر کے اندر کے تعلق پہ، وہ سارا موضوع اس کے گرد چل رہا ہے۔ اور آیت مبارکہ کا اینڈ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ مومنین ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات خوش کر کے رکھ دے گی۔ بہت غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یہ زندگیاں اس خوبصورتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ زندگی اس لیے خوبصورت گزاری تھی کہ میں نے آپ سے خوبصورت ملاقات کرنی تھی۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر شاید ہماری زندگی سے بہت سارے گلے، شکوے، درد، غم، ضد، انا، یہ سارے بت جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹوٹ جائیں گے۔ پھر اس آیت مبارکہ کو ایک اور انداز سے بھی دیکھنا چاہیے جو کہ آج کل کے ماحول کے مطابق ہے، کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیکس کو ایک فطری انداز میں بیان کیا ہے، اور مرد اور عورت کے تعلق کو جو ہے وہ ایک خاندان کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ جوڑا ہے، جبکہ آج کا دور جو ہے وہ لیسبینز کا دور ہے کہ عورت کے ساتھ تعلقات جائز کہے جا رہے، گیز کا دور ہے کہ مرد کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ جائز کہے جا رہے ہیں، ہومو سیکشولیٹی کا دور ہے کہ انسان خود سے بھی اپنی خواہش کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو اس سارے سیناریو میں اگر اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو فطرت کیا ہے؟ فطرت یہی ہے کہ یہ تعلق صرف مرد اور عورت کے درمیان ہو سکتا ہے، اور اس سے مقصد ایک خاندان بنانا ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ 2000 کا حوالہ دے کے کہ تب وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں ایسے جلوس نکالے جا رہے تھے جہاں لیسبین کو اور گیس کو جو ہے ان کا تعلق حلال قرار دیے جانے کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت کے پادری نے بھی اس کو صحیح قرار دے دیا تھا۔ ایون یہ کہ اس قسم کی خرافات بھی مغربی معاشرے میں پائی جاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید وہ بھی نعوذ باللہ گے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گھروں کو اور اپنی نسلوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے اپنے خاندانی نظام کو بہت مضبوط بنانا ہوگا۔ جو اٹریکشن آج کے دور میں مرد کو باہر نظر آتی ہے، وہ اٹریکشن، وہ خوبصورتی، وہ سکون عورت کو گھر کے اندر دینا ہوگا، اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے کہ اس کا اثر ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔